الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گانوں کے 35 کفریہ اشعار، شیطان لاکھ روکے مگر یہ رسالہ مکمل سن لیجئے۔ اگر قصوروار ہوئے اور دل زندہ ہوا تو شاید ندامت سے آپ رو پڑیں گے۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اونٹوں نے مست ہو کر دم توڑ دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک بار قبیلہ عرب کے سردار کے مہمان خانے میں پڑاؤ کیا۔ وہاں ایک حبشی غلام زنجیروں میں جکڑا ہوا دھوپ میں پڑا تھا۔ ترس کھاتے ہوئے میں نے سردار سے کہا، یہ غلام مجھے بخش دیجئے۔ سردار بولا، علی جا، اس غلام نے اپنی مسحور کن سریلی آواز سے میرے کئی اونٹ مار ڈالے ہیں۔ قصہ یوں ہے کہ میں نے اس کو کھیت سے اناج وغیرہ لانے کے لیے چند اونٹ دیے۔ اس نے ہر اونٹ پر اس کی طاقت سے دگنا بوجھ لادا اور راستے بھر گاتا رہا، جس سے اونٹ مست ہو کر دوڑتے ہوئے بے حال ہو کر واپس آئے اور رفتہ رفتہ سبھی اونٹوں نے دم توڑ دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں بے حد متعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ دریں اثنا یعنی اتنے میں 3-4 دن کے پیاسے چند اونٹ گھاٹ پر پانی پینے آئے۔ سردار نے حبشی غلام کو حکم دیا، گانا شروع کر۔ اس نے نہایت ہی خوش الہانی کے ساتھ اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اونٹوں پر کیفیت طاری ہوئی، وہ پانی پینا بھول گئے، مستی میں جھومنے لگے اور پھر بے تابانہ جنگل کی طرف بھاگنے لگے۔ اس کے بعد سردار نے غلام کو آزاد کر کے مجھے بخش دیا۔ اچھے اشعار سننا ثواب ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے خوش الہان انسان کی آواز میں کتنا جادو ہوتا ہے کہ اس کی سریلی آواز سے انسان حیوان بھی مست ہو جاتے ہیں۔ جائز اشعار مثلاً حمد، نعت اور منقبت وغیرہ جائز طریقے پر اچھی نیتوں کے ساتھ سننا باعث ثواب، اور برے اشعار جیسا کہ فلموں کے فحش گانے وغیرہ سننا سبب عذاب ہے۔ حضرت سیدنا داود علی نبینا والی صلاۃ السلام کو خوش الہانی کی نعمت عطا ہوئی تھی، اور آپ علی نبینا والی صلاۃ السلام کی آواز کے ساتھ چرندے پرندے بھی تسبیح کرتے تھے۔ چنانچہ پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت 79 میں ارشاد ہوتا ہے، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں، اس طرح کہ پہاڑ اور پرندے آپ علی نبینا والی صلاۃ السلام کے ساتھ ایسی تسبیح کرتے تھے کہ سننے والے ان کی تسبیح سنتے تھے، ورنہ شجر و حجر تو اللہ عز و جل کی تسبیح کرتے ہی رہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کی دلکش آواز کے کرشمے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا داؤد علی نبینا والی صلاۃ السلام کو اس قدر نوازا تھا کہ آپ کی خوش الہانی کے باعث چلتا ہوا پانی ٹھہر جاتا، چرندے اور جانور آواز مبارکہ سن کر پناہ گاہوں سے باہر نکل آتے، اڑتے پرندے گر پڑتے، اور بسا اوقات ایک ماہ تک مدہوش پڑے رہتے اور دانا نہ چکتے۔ شیرخوار بچے نہ روتے نہ دودھ طلب کرتے۔ کئی افراد فوت ہو جاتے، حتیٰ کہ ایک بار آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی پرسوز آواز کے سبب بہت سارے افراد دم توڑ گئے۔ شیطان یہ سب کچھ دیکھ کر جل بھن کر کباب ہوا جا رہا تھا۔
بالآخر اس نے بانسری اور تمبورا بنایا اور حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی جنا والی صلاۃ السلام کے رحمتوں بھرے اجتماع کے مقابلے میں اپنا نحوستوں بھرا اجتماع یعنی محفل موسیقی کا سلسلہ شروع کیا۔ اب سامعین داودی دو گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ سعادت مند حضرات حضرت سیدنا داود علیہ نبی جنا والی صلاۃ السلام ہی کو سنتے، جبکہ بدبخت افراد گانے باجوں اور راگ رنگ کی محافل میں شرکت کر کے اپنی آخرت خراب کرنے لگے۔ کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، گانے باجے سننا سنانا شیطانی افعال ہیں۔ سعادت مند مسلمان ان چیزوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ گانوں باجوں سے بچنا بے حد ضروری ہے کہ اس کا عذاب کسی سے بھی نہ سہا جا سکے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے، قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈیلے گا۔ بندر و خنزیر عمدۃ القاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ آخر زمانے میں میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فرمایا ہاں، خواہ نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں۔ عرض کی گئی ان کا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے اور باجے بجائیں گے اور شراب پیئیں گے، اسی لہو و لعب یعنی کھیل کود میں رات گزاریں گے اور صبح کو بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ سرخ آندھیاں حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب میری امت 15 خصلتیں اختیار کر لے گی تو اس پر آفتیں اور بلائیں نازل ہوں گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ فرمایا نمبر 1، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے، اور 2، امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے، اور 3، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے، اور 4، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے، اور 5، ماں کی نافرمانی کرے، اور 6، دوست کے ساتھ بھلائی کرے، اور 7، باپ کے ساتھ بے وفائی کرے، اور 8، مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں، یعنی مسجدوں میں دنیاوی باتوں کا شور، لڑائیاں جھگڑے ہونے لگیں، نعت خوانی، ذکر اللہ کی مجلسیں، میلاد شریف ذکر کے حلقے تو حضور علیہ السلام کے زمانے ہی میں بھی مسجدوں میں ہوتے تھے، اور 9، سب سے رذیل یعنی کمینہ ترین شخص کو قوم کا سردار بنا لیا جائے، اور 10، کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے، اور 11، شرابیں پی جائیں، 12، ریشم پہنا جائے، اور 13، گانے والیوں، اور 14، آلات موسیقی کو رکھا جائے، اور 15، اس امت کے بعد والے پہلوں کو برا کہیں۔ اس وقت لوگوں کو سرخ آندھیوں یا زلزلوں یا زمین میں دھسنے یا چہروں کے مسخ یا پتھر برسنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، موسیقی والے گانے سننا گناہ ہے، بلکہ کہیں سے اس کی آواز آ رہی ہو تو وہاں سے ہٹ جانا اور نہ سننے کی بھرپور کوشش کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بانسری اور دیگر سازوں کا سننا بھی حرام ہے، اگر اچانک سن لیا تو معذور ہے، اور اس پر واجب ہے کہ نہ سننے کی پوری کوشش کرے۔ موسیقی کی آواز سے بچنا واجب ہے۔ حضرت سیدنا علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لچکے توڑے کے ساتھ ناچنا، مذاق اڑانا،
تالی بجانا، ستار کے تار بجانا، بربت، سارنگی، رباب، بانسری، قانون، جھانجھن، بگل بجانا مکروہ تحریمی یعنی قریب با حرام ہے، کیونکہ یہ سب کفار کے شعار ہیں۔ نیز بانسری اور دیگر سازوں کا سننا بھی حرام ہے، اگر اچانک سن لیا تو معذور ہے، اور اس پر واجب ہے کہ نہ سننے کی پوری کوشش کرے۔ موسیقی کی آواز آتی ہو تو ہٹ جائیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو ہی موسیقی کی آواز آئے تو ممکنہ صورت میں فوراً کانوں میں انگلیاں داخل کر کے وہاں سے دور ہٹ جانا چاہیے۔ اگر انگلیاں تو کانوں میں ڈال دیں مگر وہیں کھڑے یا بیٹھے رہے یا معمولی سا پرے ہٹ گئے تو موسیقی کی آواز سے بچ نہیں سکیں گے۔ انگلیاں کانوں میں ڈال کر نہ صحیح مگر کسی طرح بھی موسیقی کی آواز سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنا واجب ہے۔ اگر کوشش نہیں کریں گے تو ترک واجب کا گناہ ہوگا۔ آہ آہ آہ، اب تو سیاروں، طیاروں، مکانوں، دکانوں، ہوٹلوں، چوراہوں اور گلیوں بازاروں میں جس طرف بھی جائیے موسیقی کی دھنیں سنائی دیتی ہیں۔ گانے جاری ہونے کی صورت میں ہوٹل میں کھانے پینے کی ہرگز ترکیب نہیں کرنی چاہیے۔ فون کی میوزیکل ٹیون سے توبہ کیجیے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کل مذہبی نظر آنے والے افراد کے فون میں بھی معاذ اللہ عز وجل اکثر میوزیکل ٹیون ہوتی ہے، اور یہ ناجائز ہے۔ جس کے فون میں میوزیکل ٹیون ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ ابھی اور اسی وقت توبہ بھی کرے اور ہاتھوں ہاتھ اپنی اس منحوس ٹیون کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، ورنہ جب جب یہ میوزیکل ٹیون بجے گی خود بھی سننے کی آفت میں پڑے گا، اور دوسرا مسلمان بھی اگر سننے سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا تو پھنسے گا۔ واقعی حالات ناگفتہ بے ہیں۔ جو لوگ حساس ہوتے ہیں ان کے لیے موسیقی کے معاملے میں سخت امتحان کا دور ہے۔ میں ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں جس کا مکان بازار کے ساتھ ہونے کے سبب وقتاً فوقتاً موسیقی کے ساتھ گانوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ بیچارہ کبھی اس کمرے میں پناہ لیتا ہے تو کبھی اس کمرے میں، پھر بھی آواز آتی ہے تو دروازے کھڑکیاں بند کر کے بچنے کی سعی کرتا ہے۔ ایسوں کا مذاق اڑانے کے بجائے ہر ایک مسلمان کو موسیقی کی آواز سے بچنے کی بھرپور کوشش کر کے اپنی آخرت کے لیے بھلائی کا سامان کرنا چاہیے۔ موسیقی کی آواز سے بچنے کے لیے ہیڈ فون بھی کارآمد ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ضرورتاً کانوں میں روئی یا فوم کے ٹکڑے رکھ دیے جائیں۔ فوم کے ٹکڑے مختلف انداز یا مختلف ناموں، مثلاً فوم ایئر پلگ وغیرہ میں مخصوص میڈیکل اسٹور سے بھی مل سکتے ہیں۔ بیان کردہ احتیاطوں پر عمل کرنے کو میں واجب نہیں کہتا، نیز موسیقی کی آواز آنے کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کر بھاگنے یا بسوں وغیرہ کا سفر ناجائز ہونے کا حکم بھی نہیں لگاتا کہ فی زمانہ اس میں شدید حرج ہے۔ بس موسیقی کی آواز کو دل میں برا جانتے ہوئے جس سے جس طرح بن پڑے بچنے کی کوشش کر کے ثواب کمائے۔ گانوں کے 35 کفری اشعار۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے فلمیں ڈرامے دیکھنا اور گانے باجے سننا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ افسوس، اب تو فلمی گیت لکھنے اور گانے والے اتنے بے لگام ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اللہ عز وجل پر بھی اعتراضات شروع کر دیے ہیں۔ اپنی دکانوں اور ہوٹلوں میں گانے بجانے والوں، اپنی بسوں اور کاروں میں فلمی گیت چلانے والوں، شادیوں میں ریکارڈنگ کر کے بستروں پر سسکتے پڑوسی مریضوں اور نیک ہمسایوں کی آہیں لینے والوں اور بے سوچے سمجھے گانے گنگنانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، فلمی گانوں میں شیطان نے کیا کیا زہر گھول ڈالا ہے اور لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی اور ناری بنانے کے لیے کس قدر عیاری اور مکاری کے ساتھ ساز و آواز کے جادو کا جال بچھا ڈالا ہے۔ میرا دل گھبراتا ہے، زبان حیا سے لڑ کھڑاتی ہے، مگر ہمت کر کے امت مسلمہ کی بہتری کے لیے گانوں میں بولے جانے والے 35 کفریہ اشعار نمونتاً پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1،
سیب کا موتی ہے تو یا آسماں کی دھول ہے، تو ہے قدرت کا کرشمہ یا خدا کی بھول ہے۔ اس شعر میں معاذ اللہ عز وجل اللہ عز وجل کو بھولنے والا مانا گیا ہے، جو کہ صریح کفر ہے۔ اللہ عز وجل بھولنے سے پاک ہے۔ چنانچہ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوتا ہے، لا یضل ربی ولا ینسا۔ ترجمہ کنز الایمان، میرا رب عز وجل نہ بہکے نہ بھولے۔ نمبر 2، دل میں تجھے بٹھا کر لوں گی بند آنکھیں، پوجا کروں گی تیری، دل میں رہوں گی تیرے۔ اس میں اپنے مجازی محبوب کی پوجا کرنے کے عزم کا اظہار ہے، جو کہ کفر ہے۔ نمبر 3، ہائے تجھے چاہیں گے اپنا خدا بنائیں گے۔ اس میں اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو خدا بنانے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے، جو کہ صریح کفر ہے۔ نمبر 4، دل میں ہو تم آنکھوں میں تم، بولو تمہیں کیسے چاہوں، پوجا کروں یا سجدہ کروں، جیسے کہو ویسے چاہوں۔ اس میں اپنے مجازی محبوب کی پوجا کی اجازت مانگی گئی ہے، جو کہ کفر ہے، اور سجدے کا بھی اذن طلب کیا ہے۔ غیر خدا کو سجدہ تعظیمی حرام اور سجدہ عبادت کفر ہے۔ نمبر 5، تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے کہ جب تک جیئیں گے محبت کریں گے، سزا رب جو دے گا وہ منظور ہوگی، بس اب تو تمہاری عبادت کریں گے۔ اس شعر کے مصرع ثانی دوسرے مصرے میں 2 صریح کفریات ہیں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کے عذاب کو ہلکا جانا گیا ہے۔ نمبر 2، غیر خدا کی عبادت کے عزم کا اظہار ہے۔ نمبر 6، یا رب تو نے یہ دل توڑا کس موسم میں۔ اس مصرع میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے۔ اگر اعتراض ہی مقصود تھا تو قائل کہنے والا کافر و مرتد ہو گیا۔ نمبر 7، کیسے کیسے کو دیا ہے ایسے ویسے کو دیا ہے، اب تو چھپڑ پھاڑ مولا اپنی جیبیں جھاڑ مولا۔ اس شعر کے پہلے مصرے میں اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، جو کہ کفر ہے، اور اگر اعتراض ہی مقصود تھا تو قائل کہنے والا کافر ہے۔ یوں ہی مصرع ثانی میں چھپڑ پھاڑنا اور جیبیں جھاڑنا اگرچہ محاورتاً بھی بولا جاتا ہے، لیکن خدائے رحمان عز و جل کی مبارک شان میں سخت ممنوع ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو اجسام کی طرح جسم والا ماننا اور اسے جیب والا لباس پہننے والا اعتقاد کیا تو صریح کفر ہے۔ رب کائنات عز و جل جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ نمبر 8، بے چینیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا۔ اس شعر کے مصرع ثانی کے ان الفاظ جب کچھ نہ بن سکا میں اللہ عز و جل کو عاجز و بے بس قرار دیا گیا، جو کہ صریح کفر ہے۔ نمبر 9، دنیا بنانے والے دنیا میں آ کے دیکھ، صدمے سہے جو میں نے تو بھی اٹھا کے دیکھ۔ یہ شعر کئی کفریات کا مجموعہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پر واضح اعتراض اور اس کی توہین ہے۔ نمبر 10، دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، تو نے کاہے کو دنیا بنائی۔ اس شعر میں اللہ عز و جل پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے۔ نمبر 11، اے خدا ان حسینوں کی پتلی کمر کیوں بنائی، تیرے پاس مٹی کم تھی یا تو نے رشوت کھائی۔ مذکورہ شعر میں 3 صریح کفریات ہیں۔ نمبر 1، اس میں رب کائنات عز و جل کی ذات ستودہ صفات پر پتلی کمر بنانے پر اعتراض۔ نمبر 2، اس پر عاجز و بے بس ہونے کا الزام، اور نمبر 3، رشوت کھانے کا اتہام یعنی تہمت ہے۔ نمبر 12، اس حور کا کیا کریں جو ہزاروں سال پرانی ہے، معاذ اللہ عز و جل۔ اس میں جنتی حور کی کھلی توہین ہے۔ جنت یا جنت کی کسی بھی نعمت کی توہین صریح کفر ہے۔ نمبر 13، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے۔
معاذ اللہ عز وجل۔ اس شعر کے دوسرے مصرے میں کہا گیا ہے خدا عز وجل بھی نہ جانے، یہ بات صریح کفر ہے۔ نمبر 14، خدا بھی آسماں سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ اس شعر میں معاذ اللہ عز وجل کئی کفریات ہیں۔ نمبر 1، جب دیکھتا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ عز و جل ہر وقت نہیں دیکھتا۔ نمبر 2، اس بے حیا کے محبوب کو اللہ عز و جل نے نہیں بنایا، معاذ اللہ اس کا کوئی اور خالق ہے۔ نمبر 3، کس نے بنایا یہ بھی اللہ عز و جل کو نہیں معلوم۔ نمبر 4، سوچتا ہوگا۔ نمبر 5، خدا عز و جل آسمان سے دیکھتا ہوگا، حالانکہ اللہ تعالی مکان اور سمت سے پاک ہے۔ بہرحال یہ شعر کفریات کا ملغوبہ ہے۔ اس میں رب العزت عز و جل کی طرف جہالت اور محتاجی کی نسبت ہے۔ کسی اور کو خالق ماننا، رب العزت عز و جل کی خالقیت، اللہ کسی اور کو خالق ماننا ہے، اللہ رب العزت عز و جل کی خالقیت کا انکار ہے۔ وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر شے کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ شعر میں ان اوصاف کا انکار ہے۔ یہ سب قطعاً اجماعاً کفریات ہیں۔ قائل کافر و مرتد ہو گیا۔ یوں ہی خدائے رحمان عز و جل کے لیے مکان ثابت کیا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ نمبر 15، رب نے مجھ پر ستم کیا ہے، زمانے کا غم مجھے دیا ہے۔ اس شعر میں دو کفریات ہیں۔ نمبر 1، معاذ اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کو ظالم ٹھہرایا گیا، اور نمبر 2، اس پر اعتراض کیا گیا ہے۔ نمبر 16، تجھ کو دی صورت پری سی، دل نہیں تجھ کو دیا، ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا۔ اس شعر میں دو صریح کفریات ہیں۔ اللہ عز و جل کو معاذ اللہ عز و جل ظالم کہا گیا ہے، اور نمبر 2، اللہ عز و جل پر اعتراض کیا گیا ہے۔ نمبر 17، او میرے ربا ربا رے ربا، یہ کیا غضب کیا، جس کو بنانا تھا لڑکی اسے لڑکا بنا دیا۔ اس کفریات سے بھرپور شعر میں اللہ عز و جل پر اعتراض اور اس کی توہین ہے۔ نمبر 18، اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا، خدا تراش لیا اور بندگی کر لی۔ اس شعر کے مصرع ثانی میں دو صریح کفر ہیں۔ نمبر 1، مخلوق کو خدا کہنا۔ نمبر 2، پھر اس کی بندگی یعنی عبادت کرنا۔ 19، میری نگاہ میں کیا بن کے آپ رہتے ہیں، قسم خدا کی خدا بن کے آپ رہتے ہیں۔ اس شعر کے مصرع ثانی میں غیر خدا کو خدا کہا گیا ہے، یہ صریح کفر ہے۔ نمبر 20، کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے، پرستش کی تمنا ہے، عبادت کا ارادہ ہے۔ اس شعر میں پتھر کے بت کی پوجا کی تمنا اور نیت کا اظہار ہے، جو کہ کھلا کفر ہے، کیونکہ ارادہ کفر بھی قطعی کفر ہے۔ اس شعر میں اپنے لیے کفر پر رضامندی بھی ہے، یہ بھی صریح کفر ہے۔ 21، مجھے بتاؤ جہاں کے مالک، یہ کیا نظارے دکھا رہا ہے، تیرے سمندر میں کیا کمی تھی کہ آج مجھ کو رلا رہا ہے۔ اس شعر میں اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر کا حکم ہے، اور اگر شاعر یا جو پڑھے اس کی مراد اللہ عز و جل پر اعتراض ہو تو صریح کفر اور وہ کافر و مرتد ہو جائے گا۔ 22، ہر دکھ کو ہے گلے لگایا، ہر مشکل میں ساتھ نبھایا، ان کی کیا تعریف کروں میں، فرصت سے ہے رب نے بنایا۔ اس شعر میں فرصت سے ہے رب نے بنایا کے الفاظ کفریہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے فرصت کا لفظ بولنا کفر ہے۔ 23، اے خدا بہتر ہے یہ کہ تو چھپا دے پردے میں ہے، اے خدا بہتر ہے یہ کہ تو چھپا پردے میں ہے، بیچ ڈالیں گے تجھے یہ لوگ اسی چکر میں ہیں۔ اس شعر میں رب العالمین جل جلالہ کو مجبور و بے بس اور دھوکا کھا جانے والا کہا گیا ہے، جو کہ اللہ رب العالمین کی کھلی توہین ہے، اور اللہ المبین کی توہین کفر ہے۔ 24، اب یہ جان لے لے یا رب یا ایمان لے لے یا رب، دو جہان لے لے یا رب، یا خدا فنا فنا یہ دل ہوا فنا۔ اس شعر کے اس حصے
ایمان لے لے یا رب میں ایمان چلے جانے یعنی کافر ہو جانے پر راضی ہونا پایا جا رہا ہے جو کہ کفر ہے۔ فتاوا تاتار خانیہ میں ہے، جو اپنے کفر پر راضی ہوا تحقیق اس نے کفر کیا۔ 25 جب سے تیرے نینا میرے نینوں سے لاگے رے، تب سے دیوانہ ہوا سب سے بیگانہ ہوا، رب بھی دیوانہ لاگے رے۔ اس شعر کے اس حصے رب بھی دیوانہ لاگے رے میں شاعر بے بصائر کے دعوے کے مطابق اس کو اللہ پاک عز و جل معاذ اللہ عز و جل دیوانہ لگ رہا ہے۔ یقیناً یہ اللہ پاک عز و جل کی شان عالی میں کھلی گالی اور کھلا کھلا کفر و ارتداد ہے۔ فتاوا تاتار خانیہ میں ہے، جو اللہ کو ایسے وصف یعنی پہچان یا خاصیت سے موصوف کرے جو اس کی شان کے لائق نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کا یا اس کے احکام میں سے کسی حکم کا مذاق اڑائے یا اس کے وعدے یا وعید کا انکار کرے، تو ایسے آدمی کی تکفیر کی جائے گی، یعنی اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ 26 جو بھرتا نہیں وہ زخم دیا ہے، مجھ کو نہیں پیار کو بدنام تو نے کیا ہے، جسے میں نے پوجا مسیحا بنا کر، نہ تھا یہ پتا پتھروں کا بنا ہے۔ اس شعر میں اپنے مجازی محبوب کو پوجنے یعنی اس کی عبادت کرنے کا اقرار ہے، اور شاعر اس کفر کا اقرار کر رہا ہے، اور کفر کا اقرار بھی کفر ہے، اگر مذاقن ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بطور تمسخر اور ٹھٹھا یعنی مذاق مسخری میں کفر کرے گا وہ بھی مرتد ہے، اگرچہ کہتا ہے کہ میں ایسا اعتقاد یعنی عقیدہ نہیں رکھتا۔ 27 رکھوں گا تمہیں دھڑکنوں میں بسا کے، تمہیں چاہتوں کا خدا میں بنا کے۔ بے شک اللہ عز و جل وحدہ لا شریک ہے۔ بیان کردہ شعر میں بندے کو چاہتوں کا خدا مانا گیا ہے، جو کہ کھلا کفر و شرک ہے۔ 28 تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی۔ اس شعر میں اللہ عز و جل پر اعتراض کرنے کے ارادے کا اظہار ہے، اور اللہ عز و جل پر اعتراض کرنا کفر ہے۔ 29 محبت کی قسمت بنانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا، محبت پہ یہ ظلم ڈھانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ 30 تجھے بھی کسی سے اگر پیار ہوتا، ہماری طرح تو بھی قسمت کو روتا، یہ اشکوں کے میلے لگانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ 31 میرے حال پر یہ جو ہنستے ہیں تارے، یہ تارے ہیں تیری ہنسی کے نظارے، ہنسی میرے غم کی اڑانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ 32 زمانے کے مالک یہ تجھ سے گلا ہے، خوشی ہم نے مانگی تھی رونا ملا ہے، گلا میرے لب پہ بھی آنے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا۔ مذکورہ اشعار اللہ رب العالمین جل جلالہ کی توہین سے بھرپور ہیں۔ ان اشعار میں کم از کم 5 کھلے کفریات ہیں۔ نمبر 1 اللہ عز و جل کے لیے رونا ممکن مانا گیا ہے۔ نمبر 2 اللہ عز و جل کو ظالم کہا گیا ہے۔ نمبر 3 اسے محکوم مانا گیا ہے۔ نمبر 4 اس کو کسی کے رنج و غم اور بے بسی پر ہنسی اڑانے والا قرار دیا گیا ہے۔ اور نمبر 5 اللہ عز و جل پر اعتراض کیا گیا ہے۔ 33 میں پیار کا پجاری، مجھے پیار چاہیے، رب جیسا ہی مجھے سندر یار چاہیے۔ اس شعر میں 2 کفریات ہیں۔ نمبر 1 غیر خدا کی پوجا یعنی عبادت کا اقرار ہے۔ نمبر 2 اللہ عز و جل کی طرح کسی اور کا ہونا ممکن مانا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ 25 سورہ شورى آیت نمبر 11 میں اللہ رب العباد عز و جل ارشاد فرماتا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر،
ترجمہ کنزُ الایمان، اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ بحر شریعت میں لکھتے ہیں، اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء یعنی ناموں میں۔ نمبر 34، حسن خدا ہے، حسن نبی ہے، حسن ہے ہر گلزار میں، حسن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے اس سارے سنسار میں۔ شاعر بے باک نے حسن کو خدا کہا ہے اور یہ کفر ہے۔ 35، قسمت بنانے والے ذرا سامنے تو آ، میں تجھ کو یہ بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا۔ مذکورہ شعر میں کئی کفریات ہیں۔ نمبر 1، عذاب نار کے حقدار شاعر ناہنجار کا اللہ پاک عز و جل کو مخاطب کر کے اس طرح کہنا، ذرا سامنے تو آ، اللہ تعالیٰ کو مقابلے کے لیے چیلنج کرنا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی سخت توہین ہے، اور رب مبین عز و جل کی توہین کفر ہے۔ نمبر 2، میں تجھ کو بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا کہہ کر اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا گیا ہے، اور یہ بھی کفر ہے۔ اور نمبر 3، تیسرا کفر یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے لا علمی کا پہلو بھی شاعر مان رہا ہے، یعنی اللہ عز و جل کو نہیں معلوم، شاعر اسے بتائے گا۔ نعوذ باللہ تعالی، ایمان برباد ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، قطعی کفر پر مبنی ایک بھی شعر جس نے دلچسپی کے ساتھ پڑھا، سنا یا گایا، وہ کفر میں جا پڑا اور اسلام سے خارج ہو کر کافر و مرتد ہو گیا، اس کے تمام نیک اعمال اکارت ہو گئے، یعنی پچھلی ساری نمازیں، روزے، حج وغیرہ تمام نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ شادی شدہ تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، اگر کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ختم ہو گئی۔ اس پر فرض ہے کہ اس شعر میں جو کفر ہے اس سے فوراً توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو۔ مرید ہونا چاہے تو اب نئے سرے سے کسی بھی جامع شرائط پیر کا مرید ہو۔ اگر سابقہ بیوی کو رکھنا چاہے تو دوبارہ نئے مہر کے ساتھ اس سے نکاح کرے۔ جس کو یہ شک ہو کہ آیا میں نے اس طرح کا شعر دلچسپی کے ساتھ گایا، سنا یا پڑھا ہے یا نہیں، مجھے تو بس یوں ہی فلمی گانے سننے اور گنگنانے کی عادت ہے، تو ایسا شخص بھی احتیاطاً توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو جائے، نیز تجدید بیعت و تجدید نکاح کر لے کہ اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ تجدید ایمان کا طریقہ۔ اب میں آپ کی خدمت میں نئے سرے سے ایمان لانے کا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، توبہ دل کی تصدیق کے ساتھ ہونی ضروری ہے، صرف زبانی توبہ کافی نہیں۔ مثلا کسی ایک نے کفر بک دیا، اس کو دوسرے نے اس طرح توبہ کروا دی کہ اس کو معلوم تک نہیں ہوا کہ میں نے فلاں کفر کیا ہے جس سے میں اب توبہ کر رہا ہوں۔ اس طرح توبہ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال جس کفر سے توبہ مقصود ہے وہ اسی وقت مقبول ہوگی جبکہ وہ اس کفر کو کفر تسلیم کرتا ہو، دل میں اس کفر سے نفرت و بیزاری بھی ہو۔ جو کفر سرزد ہوا توبہ میں اس کا تذکرہ بھی ہو۔ مثلا گانے کے اس کفریہ مصرعے خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کہے، یا اللہ عز و جل، میں نے یہ کفر بک دیا کہ خدا بھی نہ جانے میں سے بیزار ہوں اور اس کفر سے توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ اس طرح مخصوص کفر سے توبہ بھی ہو گئی اور تجدید ایمان بھی۔ اگر معاذ اللہ عز و جل کئی کفریات بکے ہوں اور یاد نہ ہو کہ کیا کیا بکا ہے تو یوں کہے، یا اللہ عز و جل، مجھ سے جو جو کفریات صادر ہوئے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں، پھر کلمہ پڑھ لے۔ اگر کلمہ شریف کا ترجمہ معلوم ہے تو زبان سے ترجمہ دہرانے کی حاجت نہیں۔ اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ کفر بکا بھی ہے یا نہیں، تب بھی اگر احتیاطاً توبہ کرنا چاہے تو اس طرح کہے، یا اللہ عز و جل، مجھ سے اگر کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد کلمہ پڑھ لیجئے۔
مدنی مشورہ: روزانہ ہی سونے سے قبل احتیاطی توبہ و تجدید ایمان کر لینا چاہیے۔ یاد رکھیے، معاذ اللہ عز وجل جس کا کفر پر خاتمہ ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتا اور عذاب پاتا رہے گا۔ تجدید نکاح کا طریقہ: تجدید نکاح کا معنی ہے نئے مہر سے نیا نکاح کرنا۔ اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ضروری نہیں۔ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا۔ ہاں، بوقت نکاح بطور گواہ کم از کم 2 مرد مسلمان یا 1 مرد مسلمان اور 2 مسلمان عورتوں کا حاضر ہونا لازمی ہے۔ خطبہ نکاح شرط نہیں بلکہ مستحب ہے۔ خطبہ یاد نہ ہو تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم 10 درہم یعنی 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی یا اس کی رقم مہر واجب ہے۔ مثلا آپ نے پاکستانی 786 روپے ادھار مہر کی نیت کر لی ہے، مگر یہ دیکھ لیجئے کہ مذکورہ چاندی کی قیمت پاکستانی 786 روپے سے زائد تو نہیں، تو اب مذکورہ گواہوں کی موجودگی میں آپ ایجاب کیجئے، یعنی عورت سے کہیے میں نے پاکستانی 786 روپے مہر کے بدلے آپ سے نکاح کیا۔ عورت کہے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت ہی خطبہ یا سورہ فاتحہ پڑھ کر ایجاب کرے اور مرد کہے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ بعد نکاح اگر عورت چاہے تو مہر معاف بھی کر سکتی ہے، مگر مرد بلا حاجت شرعی عورت سے مہر معاف کرنے کا سوال نہ کرے۔ حالت ارتداد میں ہونے والے نکاح کا مسئلہ: مرتد ہو جانے کے بعد کوئی شخص اگرچہ بظاہر نیک راستے پر آ گیا، داڑھی، زلفوں، امامے اور سنتوں بھرے لباس سے بھی آراستہ ہو گیا، مگر اس نے اپنے اس کفر سے توبہ و تجدید ایمان نہ کیا تو بدستور مرتد ہے۔ توبہ و تجدید ایمان سے پہلے جو بھی نیک عمل کیا وہ مقبول نہیں۔ بیعت کی تو نہ ہوئی، یہاں تک کہ اگر نکاح بھی کیا تو نہ ہوا۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 11 صفحہ 153 پر فرماتے ہیں: معاذ اللہ اگر مرد یا عورت نے پیش از نکاح یعنی نکاح سے قبل کفر صریح کا ارتکاب کیا تھا اور بے توبہ و نئے سرے سے قبول اسلام ان کا نکاح کیا گیا تو قطعا نکاح باطل، اور اس سے جو اولاد ہوگی ولد الزنا۔ اسی طرح اگر بعد نکاح ان میں کوئی معاذ اللہ مرتد ہو گیا اور اس کے بعد کے جماع سے اولاد ہوئی تو وہ بھی حرامی ہوگی۔ لہذا اگر کسی نے ارتداد کے بعد اگر نکاح کیا ہو اور نکاح کے بعد اگرچہ توبہ و تجدید ایمان کر چکا ہو تو بھی اب نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا۔ اس کے لیے دھوم دھام شرط نہیں، گھر کی 4 دیواری میں بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کا طریقہ پیچھے گزر چکا ہے۔ ہاں، اگر لوگوں کے سامنے مرتد ہوا تھا اور پھر اسی حال میں نکاح کیا تھا تو پھر سب کے سامنے توبہ و تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گناہ کرو تو اس سے توبہ کر لو۔ السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ، یعنی پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ اور علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ۔ احتیاطی تجدید ایمان کب کب کریں؟ مدنی مشورہ ہے، روزانہ کم از کم 1 بار، مثلا سونے سے قبل یا جب چاہیں احتیاطی توبہ و تجدید ایمان کر لیجئے، اور اگر بآسانی گواہ دستیاب ہوں تو میاں بیوی توبہ کر کے گھر کے اندر ہی کبھی کبھی احتیاطاً تجدید نکاح کی ترکیب بھی کر لیا کریں۔ ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد وغیرہ عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت نکاح کے گواہ بن سکتے ہیں۔ احتیاطی تجدید نکاح بالکل مفت ہے، اس کے لیے مہر کی بھی ضرورت نہیں۔